بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اس کی شادی کا سن کر دل پر نہ لینا، کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے، پانا اور کھونا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، کس کی شادی کا سن کر؟ میں سمجھی نہیں۔ حبیبہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ عمر کی شادی کا ذکر کر رہی ہوں۔ عمر کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے؟ مگر امی، آپ کو تو بہت یقین تھا کہ خالہ عمر کی شادی میرے علاوہ کہیں اور نہیں کریں گی۔ حبیبہ نے ظاہر نہ ہونے والی اداسی سے کہا، دراصل آپا تو دل سے ایسا چاہتی تھیں اور ابھی بھی چاہتی ہیں، مگر عمر نے کہیں اور شادی کا ارادہ کر لیا ہے۔ آپا تو بہت پریشان ہیں۔ ماں نے بتایا۔ کیا خالہ نے عمر سے پوچھے بنا ہی آپ سے میری عمر کے رشتے کی بات کر لی تھی؟ حبیبہ کا اچانک دل ٹوٹا تھا، اسی لیے کریت رہی تھی۔ میرا بھی خیال ہے کہ انہوں نے عمر سے مشورہ نہیں کیا تھا۔ ایسا ہے تو خالہ نے غلط کیا، اتنا بڑا فیصلہ اور عمر کو بتائے بغیر۔ عمر کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب اگر عمر نے خود کو کوئی لڑکی پسند کر لی ہے تو غلط نہیں کیا۔ حبیبہ نے اداسی سے کہا، مگر آپا اس کے لیے پریشان ہیں کہ ایک تو وہ تمہیں ہر حال میں اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں، اور چاہتی ہیں کہ دوسرا وہ کوئی پاکستانی لڑکی نہیں ہے، آسٹریلین ہے۔ اس نے تو آج تک پاکستان بھی نہیں دیکھا۔ آپا کا خیال ہے کہ اسے کافی عرصہ لگے گا نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں۔ خیر، یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے، ہمیں مداخلت نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ میں جانتی ہوں تمہارا دل ٹوٹا ہے، اسی لیے تم ایسے سوچ رہی ہو، مگر آپا نے شادی کی تیاریوں میں مدد کرنے کے لیے بلایا ہے۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں، آپ کی بیٹی کی جگہ انہوں نے کسی اور کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، پھر بھی آپ عمر کی شادی میں شامل ہونا چاہ رہی ہیں۔ میری بڑی بہن ہے، کیسے سب تعلق توڑ دوں؟ ایک ہی ان کا بیٹا ہے، بیٹیاں دوسرے شہر میں بھی آئی ہیں، ضرورت میں ہم ہی ان کے کام آئیں گے۔ ماں، آپ کا حوصلہ ہے جو ابھی بھی خالہ کے لیے سوچ رہی ہیں۔ میں تو عمر کا سامنا نہیں کر سکتی، اسی لیے میں آپ کے ساتھ اس کے گھر نہیں جا رہی۔ مجھے تو معاف کر دیں۔ نہیں بیٹے، ایسے نہیں سوچتے۔ زندگی میں کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، کیا کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ کھو کر بھی جینا پڑتا ہے۔ ابھی تم نہیں سمجھو گی، کئی بار دل نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا داری نبھانی پڑتی ہے۔ پھر بھی ماں، میں نہیں جاؤں گی۔ کوئی تلخی ہونے سے بہتر ہے کہ میں اس کا سامنا ہی نہ کروں۔ مگر عمر تو کراچی گیا ہوا ہے، ہم تو صرف تمہاری خالہ سے ملنے جا رہے ہیں، اور تم جانتی ہو کہ خالہ تم سے کتنا پیار کرتی ہیں، وہ کبھی بھی تم سے دل دکھانے والی بات نہیں کریں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر عمر گھر پر نہیں ہے تو چلی جاتی ہوں، مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا چلو تو صحیح۔ ہاں سنو، ڈھنگ کے کپڑے پہننا، اداسی وغیرہ ظاہر نہ کرنا، ہمیں کوئی رشتوں کی کمی نہیں، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ دل ٹوٹا ہو اور ظاہر بھی نہ ہو کیا ممکن ہے؟ حبیبہ نے سوچا۔ ماں، میں خوش نظر آنے کی پوری کوشش کروں گی، خوش ظاہر نہیں کروں گی۔ میری بیٹی میں بہت صبر اور حوصلہ ہے، انشاءاللہ تمہیں ایسا ساتھ ملے گا جو تمہاری قدر کرنا جانتا ہو، جسے بچپن سے چاہتی آ رہی ہوں۔ وہ تو ملا نہیں، اب کوئی شہزادہ بھی مل جائے تو کیا فائدہ؟ حبیبہ نے سوچا، آپ بھی تیار ہو جائیں اور میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ حبیبہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سوچ لو، اوپر کا پورشن بنانے سے پہلے بیٹے سے مشورہ کر لو۔ تم صرف کچن الگ نہیں کر سکتی، اس کے رہنے کا حصہ بھی علیحدہ کر رہی ہو۔ بیٹا مانے گا کہ نہیں؟ وہ تو ہمارے بغیر سانس لینے کا بھی نہیں سوچتا۔ ہم کون سا اسے الگ کر رہے ہیں؟ سرس یہ پرائیویسی کا ہی میں سوچ رہی ہوں۔ نچلے پورشن میں ہم رہیں گے، اوپر کے پورشن میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا۔ گھر تو ایک ہی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس کی بیوی آسٹریلین ہے، وہاں جوائنٹ فیملی اسکیم ختم ہونے کی مدت گزر چکی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ شروع کے دنوں میں دونوں میں صرف اس بات پر جھگڑا ہو جائے کہ ان کے پاس پرائیویسی نہیں ہے۔ سوچ تو تمہاری درست ہے، مگر تمہیں عمر سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ عمر سے پوچھوں؟ عمر سے پوچھوں کہ تمہیں الگ کچن کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اوپر کا پورشن مکمل ایک گھر ہے، صرف کچن بننے والا تھا، وہ بنوانے کا کہہ رہی ہوں۔
آج کل بنی بنائی ہر چیز مل جاتی ہے، صرف فکس کرنی ہوتی ہے۔ ڈیزائن کے لیے کیٹلاگ ہر اسٹور پر موجود ہے۔ 10 دن سے بھی کم وقت میں کچن تیار ہو جاتا ہے۔ اتنی جلدی کیا ہے تمہیں؟ تمہیں یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی؟ شادی کا دن کون بھول سکتا ہے؟ ہر مرد کی آزادی کا آخری دن ہوتا ہے۔ انہوں نے حیرت سے کہا۔ مذاق میں مت ڈالو، تمہارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ ایک بڑی حویلی، کھلا صحن، صحن کے چاروں طرف برآمدہ اور برآمدے کے پیچھے بڑے بڑے کمرے، 3 بھائیوں کی فیملی اور سب سے چھوٹے آپ۔ پورا گھر بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر فیملی کو 2 کمرے ملے ہوئے تھے۔ کچن، بیٹھک، صحن، سانجھا، کیسی زندگی تھی۔ میں ایک ایسے گھر سے آئی ہوں جس میں صرف 4 فیملی ممبر، ہم 2 بہنیں اور ماں باپ۔ شور شرابہ کبھی کانوں میں پڑا ہی نہیں تھا۔ میں ہر وقت پرائیویسی کی تلاش میں رہتی تھی، کہیں تنہائی نہیں ملتی تھی۔ آپ سے کوئی بات کہنی ہوتی تو صبح سے شام ہو جاتی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اچھا رواج ہے، مگر یہ کہ شروع میں میاں بیوی کو تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ اسی لیے اب میں نے پکا ارادہ کیا ہے کہ عمر کی شادی کے پہلے چند 1 ماہ تنہائی کے ضرور ملنے چاہیے۔ میں نے تو اسے الگ مکان لینے کا مشورہ دیا تھا، مگر وہ برا مان گیا۔ کہنے لگا کہ بیٹا والدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، مگر والدین ساتھ رکھنے کو تیار نہیں۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ اسے اوپر کا پورشن دیا جائے، اپنی مرضی سے اٹھے بیٹھے جا کے اس کی بیوی کے جتنے ارمان ہوں، خواہشیں ہوں، سب پوری ہوں۔ شادی کے یہی پہلے 2-4 سال ہوتے ہیں جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، باقی زندگی تو دنیا داری میں گزر جاتی ہے۔ میں کسی بات سے انکار نہیں کر رہا، مگر عمر دوسرے لڑکوں کی نسبت ذرا مختلف ہے۔ وہ دن میں گھر سے باہر 10 بار بھی جائے تو واپسی پر اپنی ماں کو سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ بیوی آ گئی تو پھر بیوی کو آواز دیا کرے گا۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، وہ بیوی کا ضرور خیال رکھے گا، مگر ماں کو ہمیشہ پہلے دیکھنا چاہے گا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ عمر سے کوئی بات نہیں کیجیے گا، ہم کچن بنوا دیں گے، پھر اس کی اور اس کی بیوی کی مرضی ہوگی جیسے وہ رہنا چاہیں۔ تم کچن بنوا کر ہی دم لوگی۔ عورت عجیب چیز ہے، بڑے بڑے فلسفی لوگوں کی سمجھ نہیں آئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مردوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ جب مرد نے عورت کی بات نہیں سننی ہوتی تو کہہ دیتے ہیں کہ ساری زندگی تمہارے ساتھ گزر گئی، مگر تمہیں سمجھ نہیں سکا، یا مجھے تمہاری سمجھ نہیں آئی۔ خیر باہر جا کر دیکھیں کون آیا ہے، بیل بج رہی ہے۔ پروین نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ہمایوں صاحب نے باہر جا کر گیٹ کھولا تو سامنے نسرین اور حبیبہ کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ نسرین آئی ہیں اور ہماری بیٹی بھی ساتھ ہے۔ ہمایوں صاحب نے گیٹ سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیسے ہیں ہمایوں بھائی؟ ٹھیک ہوں، ہمایوں صاحب نے مسکرا کے کہا۔ پروین دیکھو کون آیا ہے۔ ہمایوں صاحب نے کوریڈور میں کھڑے ہو کر آواز دی۔ کون آیا ہے؟ نسرین تو نہیں آئی؟ باہر تو آؤ، خود دیکھو آ کر، میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کی پہیلیاں بجھوانے والی عادت نہیں گئی۔ پروین کمرے سے باہر آئیں تو سامنے نسرین کو دیکھ کر کھل اٹھیں۔ دونوں بہنیں محبت سے گلے ملی۔ خالہ میں بھی یہاں موجود ہوں، حبیبہ نے یاد دلایا۔ ترس گئی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے حبیبہ کو گلے لگایا۔ کوئی پابندی تو نہیں تھی ہماری طرف آنے میں نے تو ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ پھر کیوں ملنے نہیں آئے آپ؟ میرے اپنے دل میں چوٹ تھا، کیا ملنے آتی؟ ہمایوں بھائی سمجھائیں آپا کو، کبھی خون کے رشتے بھی الگ ہوتے ہیں۔ تمہارا حوصلہ ہے جو ملنے چلی آئیں اور حبیبہ کو بھی ساتھ لائی ہو۔ میرے دل میں تمہاری بہت قدر بڑھ گئی ہے، پروین نے کہا۔ کیا پہلے قدر کم تھی؟ خیر اب میں آ گئی ہوں، جتنا کام لینا ہے لے لیں، روز روز گھر سے نہیں نکلا جاتا۔ کام تو ہوتے رہیں گے، تمہارا آنا ہی میرے لیے بہت اہم ہے۔ میرا سارا ڈپریشن دور ہو گیا ہے۔ اب تم بہنیں کوریڈور میں ہی کھڑی رہو گی یا اور اندر بھی آؤ گی؟ ہمایوں صاحب نے دونوں کو مسکرا کے کہا۔ دونوں بہنیں آپس میں کتنا پیار کرتی ہیں، ہمارے آنے پر خالہ اور خالو کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ میں خواہ مخواہ بدگمان ہو رہی تھی۔ خالہ نے مجبوری میں عمر کی پسند کو پسند کیا ہوگا، ورنہ میرے علاوہ خالہ کہیں اور ہاں نہیں کر سکتی۔ اگر میں اس گھر میں آتی تو خالہ کے ساتھ کتنی خوش رہتی،
خالہ میرا کتنا خیال رکھتی، مگر حبیبہ جس کے ساتھ تم نے زندگی گزارنی ہے وہی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تو خالہ یا خالو کے پیار سے کیا ہوتا؟ حبیبہ نے سوچا۔ حبیبہ بیٹی تم کیا سوچنے لگ گئیں؟ چلو اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھتے ہیں۔ ہمایوں صاحب کی آواز پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور آگے قدم بڑھا دیے۔ آپا اب تک کتنے ڈریسز تیار کروا لیے ہیں؟ کتنے درزی کے پاس ہیں؟ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھتے ہی نسرین نے پوچھا۔ میں تو اب تک کنفیوز ہوں کہ زینی کو کیا پسند ہے، کیسے کپڑے پہنتی ہے، کیا کلر پسند ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رہنا تو اس نے یہاں پاکستان میں ہے تو لباس بھی یہاں والا پہنے گی۔ کم از کم شادی کے شروع کے دن تو اسے بھاری کام والے لباس پہننا پڑیں گے، چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ جان پہچان والے لوگ آتے رہیں گے، رشتہ داروں میں دعوت ہوگی، جانا تو پڑے گا، اسی لیے بھاری ڈریسز کی ضرورت ہوگی۔ کون جانے وہ کہیں جانا پسند بھی کرے یا نہ کرے۔ ہاں پا دل چھوٹا نہ کریں، سب اچھا ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہو، اور اچھی ہی ہوگی جو اپنا ملک چھوڑنے پر راضی ہے، یہاں رہنے کو تیار ہے۔ باقی سب تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کیا کروں؟ میں تو ایک مدت سے جسے اپنی بہو بنانے کی خواب دیکھ رہی تھی اور ساری تیاری بھی اسی سامنے رکھ کر کی تھی۔ جب وہ میری بہو نہیں بن رہی تو دل سے تیاری کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ پروین نے حسرت سے حبیبہ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، حقیقت کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑے گا۔ نسرین نے بات ختم کی۔ جاؤ حبیبہ میرے کمرے سے بڑا والا اٹیچی اٹھا لاؤ، سادہ کپڑے اس میں پڑے ہیں۔ پروین نے حبیبہ سے کہا۔ ٹھیک ہے خالہ ابھی لاتی ہوں۔ حبیبہ اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ کتنی سعادت مند بچی ہے، کاش عمر سمجھ سکتا۔ پروین نے حسرت سے کہا۔ آپا بھول بھی جائیں، کیوں اپنا اور میرا دل میلا کرتی ہیں؟ کیسے بھول جاؤں؟ جب جب میں حبیبہ کو دیکھتی ہوں دل میں ہوک اٹھتی ہے۔ آپا اگر آپ اس طرح سوچتی رہیں تو نئے حالات کے ساتھ آپ سمجھوتا نہیں کر سکیں گی۔ کوشش تو کر رہی ہوں، اور پھر تمہارے آنے سے میرے دل سے ایک بڑا بوجھ بھی ہٹ گیا ہے۔ ایک بات کہوں، مجھے حبیبہ چپ چپ سے لگی ہے۔ کوئی بات کی ہے اس نے؟ کچھ نہیں کہا، اس نے بس وہ یہاں آنا نہیں چاہ رہی تھی۔ میں نے جب اسے بتایا کہ عمر کراچی گیا ہوا ہے تو یہاں آنے پر راضی ہوئی، مگر عمر تو کراچی نہیں گیا، وہ تو یہیں گھر پر ہے۔ مگر آپ نے فون پر بتایا تھا کہ وہ کراچی جا رہا ہے۔ ہاں اس نے جانا تو تھا، مگر ابھی تک گیا نہیں۔ حبیبہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ نسرین نے آہستہ سے کہا۔ جانتی ہوں اس کے دکھ کو، بہت جلد اس کے لیے عمر سے بھی اچھا لڑکا ڈھونڈوں گی۔ پروین شرمندگی سے بولی۔ چلو چھوڑو اس موضوع کو، ابھی تک حبیبہ اٹیچی نہیں لائی، میں دیکھتی ہوں جا کر۔ حبیبہ نے کمرے میں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا کہ سامنے رکھے 2 اٹیچی کیس میں سے کس اٹیچی کی خالہ کو ضرورت ہے۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ کون سا اٹیچی ہے کہ اچانک عمر کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پہلے حیران پھر پریشان ہوئے۔ کچھ دیر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، کوئی بات نہیں کی۔ آپ کب آئیں؟ مجھے تو نوکر نے نہیں بتایا کہ خالہ آئی ہوئی ہیں۔ آپ کراچی نہیں گئے ہوئے تھے؟ کراچی نہیں تو آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں کراچی گیا ہوا ہوں؟ بس یوں ہی کہہ رہی ہوں۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ ارے رکے، جلدی کیا ہے؟ میرا یہاں کیا کام؟ آپ کچھ لینے آئی تھی کمرے میں۔ آپ سے مطلب؟ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کس لیے؟ آپ جانتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خالہ نے آپ کو بتا کر میری امی سے بات کی تھی۔ اگر آپ کو اعتراض ہوتا تو آپ اسی وقت انکار کر دیتے، اتنے عرصے بعد کیوں کیا؟ کچھ سال پہلے امی نے جب میری اور آپ کی بات کی تھی تب میں نے کہا تھا کہ اتنی جلدی کیا ہے، جب موقع آئے گا تو بات ہو جائے گی۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ امی نے اپنی مرضی سے ہاں کہتی تھی، کیونکہ امی آپ کو بہت پسند کرتی ہیں، جبکہ مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں جب پڑھنے کے لیے آسٹریلیا جا رہا تھا تب بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ جب میں نے آسٹریلیا سے انہیں فون پر بتایا کہ میں نے یہاں ایک لڑکی پسند کر لی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمہاری بات حبیبہ سے طے کی ہوئی ہے۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا۔ میں اس وقت زینی میں انٹرسٹڈ ہو چکا تھا۔ اب بتاؤ میں کہاں قصوروار ہوں؟
میں گلا نہیں کر رہی، بس پوچھ رہی تھی۔ اور دیکھیں، آپ کی شادی کی تیاریوں میں مدد کرنے کے لیے خود چل کر آ گئی ہوں۔ اگر مجھے ماں نے سختی سے کہا ہوتا کہ تمہاری شادی حبیبہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی تو میں ماں کے فیصلے کو سیریس لیتا، مگر اب، عمر نے آہستہ سے کہا، اب اس گفتگو کا فائدہ آپ آنے والے وقت کا سوچیں اور اپنی شادی اور اپنے آنے والی زندگی کی پلاننگ کریں۔ حبیبہ کا رویہ نارمل تھا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اچھا جی بھی اماں، بہت مہربانی دیا دینے کے لیے۔ عمر شوق ہوا۔ خالہ میرا باہر انتظار کر رہی ہوں گی۔ حبیبہ نے باہر نکلنا چاہا۔ آپ کمرے میں کچھ لینے آئی تھیں؟ ہاں، آپ کی جہیز۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ کی بری والا سوٹ کیس لینے آئی ہوں۔ تم چلو، میں لے کر آتا ہوں، عمر نے کہا۔ حبیبہ کمرے سے باہر چلی گئی اور عمر وہیں کھڑا رہا۔ پروین اپنے بیڈ روم میں سوٹ کیس کھول کر ڈریسز دیکھ رہی تھی۔ ایک سوٹ کھولتی دھیان سے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتی اور تسلی کر کے ایک طرف رکھ دیتی۔ وہ سوچنے لگی کہ زینی کو تو بلیک کلر پسند ہے، مگر شادی کے سوٹوں میں بلیک کلر رکھنا ہی عجیب لگ رہا تھا۔ شادی بیاہ کے موقع پر سیاہ رنگ برا شگون سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلیک کلر آج کل فیشن میں شامل نہیں ہے۔ عمر نے بھی کئی ایک بار کہا ہے کہ بلیک کلر کے سوٹ زیادہ نہیں ہونے چاہیے، مگر میں نے تو ایک بھی نہیں بنایا۔ شادی کے سوٹوں میں شامل نہیں کروں گی۔ ان کو یہ سوچ کر تسلی ہو گئی۔ اچانک فیروزی رنگ کا سوٹ سامنے آ گیا۔ اس قدر خوبصورت کلر، کرنکل جارجٹ پر براؤن کام کا کمبینیشن۔ یہ سوٹ حبیبہ نے اپنی پسند سے بنوایا تھا۔ بڑی باذوق لڑکی ہے۔ میرے گھر آتی تو پورے گھر کی شکل بدل کے رکھ دیتی۔ ابھی وہ خود سے باتیں کر رہی تھی کہ عمر کمرے میں داخل ہوا۔ ماں جی، کتنا خوبصورت کلر ہے، کب خریدا ہے یہ سوٹ؟ عمر نے سوٹ کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ میں نے نہیں خریدا، یہ حبیبہ کی پسند ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے کپڑا خریدا اور کام کروایا۔ اس کی پسند منفرد ہے۔ اتنے بہت سے سوٹوں میں سب سے الگ اور مختلف نظر آ رہا ہے۔ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے۔ ماں جی، حبیبہ کے سامنے شادی اور شادی کی تیاریوں کا ذکر نہ کیا کریں، اس کا دل دکھتا ہوگا۔ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ میں اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دکھی تو ہے، ظاہر نہیں کرتی۔ بڑی صبر والی بچی ہے۔ میں اس کے لیے بہت اچھا لڑکا تلاش کروں گی۔ جس گھر میں جائے گی اس گھر کی قسمت جاگ جائے گی۔ عمر اس کی شادی کے ذکر پر چونک گیا۔ حبیبہ کی شادی؟ اب اسے گھر تو نہیں بٹھائے رکھنا، کہیں تو بات چلانی ہے۔ ہاں، درست کہتی ہیں، اس کی شادی تو ہونی ہے۔ میرا تو دل ڈوبتا ہے جب اسے کسی اور کے گھر کا ہوتے سوچتی ہوں۔ پروین آزردگی سے بولی۔ عمر خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ آج عمر بہت خوش تھا۔ اس خوشی میں اس نے زینی کا نمبر ملایا۔ پتہ ہے، 14 اگست کے یادگار دن کو ہمارے بڑوں نے شادی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ تم جانتی ہو کہ 14 اگست کی کیا اہمیت ہے؟ تھوڑا بہت دادا جی سے ہی معلوم ہوا تھا کہ وہ دن پاکستان کے حوالے سے کوئی خاص دن ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ عمر نے حیرت سے پوچھا۔ ساری زندگی آسٹریلیا میں رہی ہوں، میں پاکستان کے حوالے سے کیا جانتی ہوں؟ یہی کہ قائد اعظم بڑے لیڈر تھے اور کوئی اقبال صاحب بھی شاید شعر لکھا کرتے تھے، زینی نے بے نیاسی سے کہا۔ عمر دل میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکی پاکستان آ کر کیسے سیٹ ہوگی۔ یہ تو پاکستان کے متعلق بنیادی باتیں بھی نہیں جانتی۔ ماں اور والد صاحب تو پاکستان کے لیے بہت جذباتی ہیں۔ انہیں پاکستان کی جدوجہد کی تاریخ اور قائد اعظم کی مسلسل کاوشیں ایسے یاد ہیں جیسے انہوں نے ہر واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ قائد اعظم پر لکھی تمام کتابیں خود بھی پڑھتے ہیں اور خرید کر ہر جاننے والے کو تحفے میں بھی دیتے ہیں۔ اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی اپنی بہو تو علامہ اقبال تک کو نہیں جانتی، ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل تم ہسٹری زیادہ نہیں جانتی۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہسٹری میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے۔ مجھے آسٹریلیا سے لے کر برٹش کی تمام ہسٹری یاد ہے، مگر تم پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
انسان جہاں رہتا ہے اس کے متعلق زیادہ جانتا ہے۔ مجھے پاکستان کے بارے میں جاننا اچھا لگتا ہے کہ وہ ہمارے بڑوں کا ملک ہے، لیکن مجھے انٹرسٹ تو آسٹریلیا میں زیادہ ہے کیونکہ وہ میرا ملک ہے، جیسے پاکستان تمہارا ملک ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید میں ہی پاکستان کے نام پر جذباتی ہو جاتا ہوں۔ ہر کوئی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، میں بھی آسٹریلیا کے ذکر پر جذباتی ہو جاتی ہوں۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اب یہ نہ کہہ دینا کہ ہمارا فیصلہ بھی غلط ہے۔ کون سا فیصلہ؟ یہی شادی کا فیصلہ۔ خیر، ہم کیا بات کر رہے تھے؟ زینی نے لاپرواہی سے پوچھا۔ 14 اگست کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ہو مائی گاڈ، یہ کیا تم نے 14 اگست کی رٹ لگا رکھی ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی اس حوالے سے۔ تم شادی کی بات کر رہے تھے؟ ہاں، میرے والدین نے شادی کی ڈیٹ 14 اگست مقرر کی ہے، عمر نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی۔ تم نے تو فورس نہیں کیا۔ تم کچھ روڈ نہیں ہو رہی آج؟ خیر، یہ بتاؤ کہ شادی کی ڈیٹ فکس ہونے پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ابھی مجھے سوچنے کے لیے اور وقت چاہیے۔ کیوں، کیا سوچنا ہے تم نے؟ اور پھر سوچنے کے لیے کیا بچا ہے؟ ہر بات تو ڈسکس کر لی ہے۔ ابھی بہت کچھ باقی رہ گیا ہے جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا تمہیں بتانے کے لیے۔ تمہارے پاس پہلے بھی کچھ نہیں تھا مجھے بتانے کے لیے۔ پھر مسئلہ کہاں ہے؟ اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ میں جذباتی نہیں ہوں، بہت سوچتی ہوں پھر فیصلہ کرتی ہوں، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے غلط فیصلوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ میں یقین کرتی ہوں کہ زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہمارے اپنے فیصلوں پر ہوتا ہے، جسے پاکستانی قسمت کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو وقت انجوائے کرنے کا ہوتا ہے وہ وقت غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستانی برباد کر دیتے ہیں اور زندگی کو عذاب بنا لیتے ہیں۔ زندگی کو ایک امتحان سمجھنا چاہیے۔ ہم ایک امتحان کی تیاری میں کتنا وقت لگاتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں، ایک ایک سوال کے جواب کے لیے کتنی سورسز سے مدد لیتے ہیں، کتنی راتیں جاگتے ہیں، اور میں یہ ایک امتحان کا ذکر کر رہی ہوں۔ شادی تو زندگی بھر کا فیصلہ ہوتا ہے، اسے قسمت، حالات یا والدین پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر گورے اتنا ہی سوچ سمجھ کر شادی کرتے ہیں تو فوراً طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ عجیب بات کی ہے تم نے۔ وہ شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر نہیں کرتے، انجوائے کرنے کے لیے کرتے ہیں، اسی لیے وہ بچے بھی پیدا نہیں کرتے، کیونکہ بچوں کی ذمہ داریاں ترقی کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ اسی لیے یورپ اور امریکہ میں خوفناک حد تک آبادی کم ہو چکی ہے، انہیں ہم جیسے ملکوں سے لوگ بلانے پڑتے ہیں۔ طنز نہ کرو، انہوں نے اس کا بھی حل ڈھونڈ لیا ہے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح۔ بچے پیدا کرنے کے لیے شادی کی شرط ختم کر دی ہے اور سنگل ماں کو حکومت کی طرف سے امداد ملتی ہے، گو کہ یہ ٹرینڈ فیملی سسٹم کو ختم کر رہا ہے اور بزرگ نسل اس ٹرینڈ کو پسند نہیں کر رہی۔ مگر ہم مسلمان چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی رہیں، ایسا کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ مجھے اس سے مطلب نہیں کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے۔ تم مجھ سے شادی کب کر رہی ہو، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ یہ پھر تم نے غلط سوال کیا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم دونوں کا شادی کا فیصلہ جذباتی تو نہیں، کسی مصلحت کے تحت تو نہیں کیا۔ تم ابھی یہ سوچ رہی ہو ہم دونوں کو شادی کرنی چاہیے یا نہیں۔ چلیں، آپ ایسے کہہ لیں۔ دیکھو، میں سیدھا سادہ بندہ ہوں، چھوٹی سی میری دنیا ہے جس میں تمہیں شامل کر کے بھی چھوٹی رہے گی، اسی لیے ہاں یا نہ میں مجھے جواب دے دو۔ میں یہ سوچنے سمجھنے میں وقت نہیں گزار سکتا۔ مجھے سب سے برا کام انتظار کرنا لگتا ہے۔ میں انتظار کرتا ہوں، نہ کرواتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب دوبارہ فون کروں گی تو کلیئر جواب دے دوں گی۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔ زینی نے فون بند کر دیا۔ عمر حیران پریشان موبائل کو دیکھتا رہا۔ حسب معمول عمر پروین کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی بولا تھا، ماں، آپ یہ مت کہنا کہ اتنا بڑا ہو گیا ہوں، گود میں سر رکھنے کی عادت نہیں گئی۔ آپ کا یہ جملہ میں پچھلے 20 سال سے سن رہا ہوں، یعنی میری یادوں میں یہ جملہ 4-5 کی عمر میں کانوں میں پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اب تم 27 سال کے ہونے کو آئے ہو،
تمہاری شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے۔ اب یہ جملہ بھی کم کم ہی سننے کو ملے گا۔ کیوں کم کم سننے کو ملے گا؟ میں کوئی رخصت ہو کر سسرال جا رہا ہوں، یہیں اس گھر میں رہوں گا۔ یہ جملہ آپ کو 100 سال بعد بھی سننے کو ملے گا۔ مجھے بوڑھی ہونے کا کوئی شوق نہیں، میں چلتے پھرتے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ میں اتنی بوڑھی نہیں ہونا چاہتی کہ مجھے دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہو، مگر مجھے تو آپ کے سہارے کی ضرورت رہے گی۔ کل کو آپ نے اپنے پوتے پوتی کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اللہ تمہاری بیوی کو زندگی دے، وہ بچوں کو سنبھال لے گی۔ ماں، وہ آسٹریلین ہے، اسے کیا پتا بچوں کی تربیت کیا ہوتی ہے۔ وہ بچوں کو تعلیم دینا تو جانتی ہوگی، مگر تربیت کیسے کی جاتی ہے اسے کیا پتا، کیونکہ اس کے زمانے میں ہر طرف تعلیم کا ذکر کیا جاتا ہے، تربیت کا نام کم ہی سننے کو ملتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں کی تربیت آپ کریں گی۔ چلو دیکھتے ہیں، زینی کو پاکستان تو آنے دو۔ ماں جی، آپ خوش ہیں نا میرے فیصلے سے، زینی کو بہو بنانے پر؟ بیٹے، تمہاری پسند ہے، مجھے کیسے نہیں پسند ہوگی؟ وہ اچھی ہے تو تم نے اسے پسند کیا ہے، اور میں نے تمہارے فیصلہ دل سے قبول کیا ہے، ورنہ تم جانتے ہو مجھے تمہارے لیے حبیبہ پسند تھی، بنی بنائی بہو اور سانچے میں ڈھلی بیوی۔ اس لڑکی میں ہر وہ خوبی ہے جو ایک ساس ایک بہو میں دیکھنا چاہتی ہے اور شوہر ایک بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ چلو خیر، تمہاری پسند ہماری پسند۔ پھر تم نے زینی کے ساتھ 4 سال گزارے ہیں، کوئی تو خوبی ہوگی جو تم نے اسے حبیبہ پر فوقیت دی ہے، اور وہ پاکستان میں رہنے پر تیار بھی ہے۔ یہی سب سے اچھی بات ہے اس میں۔ ماں جی، آپ نے کبھی بھی حبیبہ کے لیے سنجیدگی سے بات نہیں کی۔ آپ نے حکم دیا ہوتا تو کیا میری مجال تھی کہ میں انکار کرتا؟ اب بہانے نہ بناؤ، تم اچھی طرح جانتے تھے میری پسند کو۔ نہیں ماں، یہی سچ ہے کہ آپ نے کبھی سیریس ہو کر بات نہیں کی، یہاں تک کہ جب میں آسٹریلیا جا رہا تھا تب بھی آپ نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے آپ انگیج تو کر سکتی تھی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ حبیبہ جیسی خوبصورت پڑھی لکھی سلیقہ مند لڑکی کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی اور پسند نہیں آ سکتا۔ خیر، اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ تمہیں زینی پسند ہے، تمہاری سے بات پکی ہو گئی ہے، شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، بس پرانی باتیں بھول جاؤ۔ وہ کہاں مان رہی تھی، میں نے ہی سے مجبور کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ پاکستان میں رہے۔ چلو تم نے منا تو لیا، ورنہ ہمیں تو تمہارا آسٹریلیا رہنا بھی غلط نہیں لگتا۔ ہر ایک کو اپنے مستقبل کے لیے سوچنے کا حق ہے۔ ماں، والدین کو اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے کہ بچے ان کے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور جائز ناجائز باتیں منوا لیں۔ نہ اتنا سخت مزاج ہونا چاہیے کہ ان کی شکل دیکھتے ہی بچے ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کریں۔ میری زندگی میں ایک فیصلہ سب سے اہم اور اٹل ہے کہ بچوں کو ہمیشہ والدین کے ساتھ رہنا چاہیے، بیوی مانے نہ مانے۔ زینی کی میں ہر بات مانوں گا، مگر آپ سے الگ رہنے والی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ والدین کو بیوی کے کہنے پر الگ کر دو، یا والدین کے کہنے پر بیوی کو چھوڑ دیا جائے۔ درمیانی راہ نکالنی چاہیے۔ تمہاری سوچیں 4 سال آسٹریلیا میں رہ کر بھی نہیں بدلیں۔ لڑکی پسند کر لی، مگر اسے شادی سے پہلے ہی مجبور کر دیا کہ اسے والدین کے ساتھ رہنا ہوگا۔ مشکل بات تھی، مگر تم نے اسے راضی کر لیا۔ ماں، زینی اچھی لڑکی ہے، گو کہ اس نے کبھی پاکستان نہیں دیکھا، مگر اس کے دادا پاکستانی ہی تھے۔ وہ بہو بھی 25 سال پہلے پاکستان سے ہی لائے تھے۔ اب ان کی تیسری جنریشن جوان ہو گئی ہے، مگر زینی اور اس کے بھائی کی شادی بھی پاکستان میں ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو روایت نہیں توڑی۔ وہ عادت کی کیسی ہے یہ تم نے نہیں بتایا۔ ماں جی، سچ یہی ہے کہ وہ تھوڑی ضدی غصے والی ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹے، ضد اور غصہ محبت سے بدلا جا سکتا ہے۔ وہ بھی ضد چھوڑ دے گی، تم بھی اس کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ ویسے وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، قانون کی ڈگری ہے اس کے پاس۔ وہ مشکل اور پیچیدہ معاملات کو سمجھتی ہے اور بہت اچھی بولتی ہے۔ پاکستان سے اچھی طرح واقف ہے۔ شلوار قمیص پسند کرتی ہے، گو کہ وہ ساڑی میں بھی اچھی لگتی ہے، مگر گھر میں شلوار قمیص ہی پہنتی ہے۔ ماں جی، کبھی کبھی میں ڈرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ماحول میں ایڈجسٹ نہ ہو سکی تو۔ کیوں نہیں ہو سکے گی؟
لڑکیوں میں حالات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر، شوہر، بچوں سے محبت کی وجہ سے بڑی سے بڑی قربانی دے دی جاتی ہے۔ لڑکی مشرقی ہو یا مغرب سے، گھر، شوہر اور بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ گھر بنانے کی فطرت ہر لڑکی میں ہوتی ہے۔ یہ قدرتی جذبہ ہے جو لڑکیوں کی گھٹی میں ہوتا ہے۔ ماں جی، آپ سے اچھی کوئی دوسری ماں نہیں ہو سکتی۔ میری تینوں بہنیں اپنے گھروں میں خوش ہیں اور ان کے سسرال والوں کو بھی ان سے شکایت نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی دی ہوئی تربیت ہے۔ بیٹے جی، بات تو تب بنے گی جب میں اچھی ساس بنوں گی، بہو کو بیٹیوں کی طرح سمجھوں گی۔ ماں تو ہر کوئی اچھی بن جاتی ہے، مگر ساس ہر کوئی اچھی نہیں بنتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، بلکہ پلے باندھ لو، تم دونوں میں جب بھی کوئی انبن ہوئی، جھگڑا وغیرہ ہوا، تو میں یا تمہارے والد کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، اور مسئلہ بہت ہی بڑھ جائے یا کوئی بھی اور وجہ ہو تو تم اس سے علیحدہ ہونا چاہو یا طلاق کی نوبت آ جائے، یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ اب تمہیں اپنی پسند کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، ورنہ ابھی بھی وقت ہے کہ تم اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کر لو۔ یہ بات آپ حبیبہ کی وجہ سے کہہ رہی ہیں۔ یہی سچ ہے کہ اگر زینی میری زندگی میں نہ آتی تو حبیبہ واقعی اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے، مجھے بھی پسند ہے۔ خیر، دوسری شادی کا سوچا تو اس کے حق میں فیصلہ دوں گا۔ عمر نے ہنس کر کہا، دوسری شادی کان سے پکڑ کے گھر سے نکال دوں گی؟ میرا فیصلہ بہو کے حق میں ہوگا، بیٹے کا ساتھ نہیں دوں گی۔ میرا خیال ہے کہ زینی ایسا موقع آنے ہی نہیں دے گی، بڑی خونخوار لڑکی ہے، لڑاکا بھی بہت ہے، عمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ مسلسل بجتی فون کی بیل نے عمر کو چونکا دیا۔ نام دیکھا تو سیل فون اٹھا لیا۔ اسکرین پر زینی کا نام چمک رہا تھا۔ ہیلو، عمر نے کہا۔ ہیلو، زینی بول رہی ہوں۔ میں نے غلط وقت پر فون تو نہیں کیا؟ ارے نہیں، تم تو رات کے 2 بجے بھی فون کر سکتی ہو۔ ہاں، کیسی ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے جو بہت عرصے سے کہنا چاہ رہی تھی، مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس دن تم نے بدتمیزی کی تھی، بعد میں سوچا ہوگا تو شرمندگی ہوئی ہوگی، تو سوری کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، الٹا تم عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ یہ نہ ہو کہ آج دوبارہ بدمزگی ہو جائے۔ تم نے جو کہنا ہے کہو، اور تم کھل کر بات کر سکتی ہو۔ تم جانتی ہو کہ بہت کھلے ماحول میں میری تربیت ہوئی ہے، میرے والدین بھی براڈ مائنڈڈ ہیں۔ تم بات کرو، اچھا ہے، شادی سے پہلے ہر بات کھل کر ہو جائے، بعد میں مشکل نہ ہو۔ اسی لیے تو سوچ رہی ہوں میں سچ کہہ دوں اور حقیقت کا سامنا کر لوں۔ ہاں بولو، میں تمہیں 4 سال سے جانتی ہوں، تمہارا میرے گھر میں بھی بہت آنا جانا تھا، اسی لیے میرے والدین نے تمہیں پسند کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم پاکستانی ہو۔ میرے والدین پاکستانیوں کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے۔ ہم پاکستانی لوگ ایک دوسرے کی جتنی برائیاں کر لیں، مگر اعتبار پاکستانیوں پر ہی کرتے ہیں۔ دھوکہ کھانے کے باوجود پاکستانیوں میں ہی رشتہ داریاں کرتے ہیں۔ میرے والدین نے تم سے شادی کے لیے مجھے 10,000 دلائل دیے تھے، جبکہ میں تمہیں صرف اپنا دوست سمجھتی تھی۔ دوست ہی اچھا شوہر ثابت ہوتا ہے، عمر نے بات کاٹی۔ مگر دل بھی تو ساتھ دے۔ ہماری منگنی کو 6 ماہ گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک میں خود کو ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں کر سکی۔ میرے والدین نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر تمہاری یہ شرط بھی مان لی تھی کہ مجھے پاکستان رہنا پڑے گا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، پاکستان میں رہنا مجھے ناپسند نہیں ہے۔ پھر مسئلہ کہاں ہے؟ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ سب کچھ ویسا نہیں ہو رہا، سب کچھ تمہارے کہنے کے مطابق ہو رہا ہے۔ والدین مجھے ہر حال میں پاکستانی لڑکے سے بھی آنا چاہتے ہیں۔ مجھے اور مجھ جیسی بے شمار لڑکیوں کو کہ جو امریکہ، کینیڈا، یورپ میں پیدا ہوئیں، کبھی پاکستان نہیں لے کر گئے، مگر جب شادی کا موقع آتا ہے تو پاکستانی لڑکے تلاش کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہوئے بیٹیوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کا فیصلہ ان کی بیٹی مان لے۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ والدین جو کچھ بھی کرتے ہیں اولاد کی بھلائی کے لیے ہی کرتے ہیں۔ وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان صرف فاصلے ہی ہزاروں میل کے نہیں ہوتے، بلکہ دونوں ملکوں کے ماحول، کلچر، مذہبی اور سیاسی حالات
یہاں تک کہ موسم تک مختلف ہوتا ہے۔ رہن سہن، اوڑھنا پچھوڑنا، کھانا پینا، پڑھنا لکھنا، رنگ ڈھنگ، یہاں تک کہ زبان تک مختلف ہوتی ہے۔ کیا ان حالات میں لڑکی ایڈجسٹ ہو سکتی ہے؟ تم سن رہے ہو نا؟ تم بات کرو، تقریر نہ کرو۔ وہ کیوں ہمیں اتنی دور بھیج دیتے ہیں؟ ہم لڑکیاں پرندوں جیسی نہیں ہوتی کہ یہ موسم کے ساتھ ٹھکانہ بدل لیں گی۔ ہمیں بھی اپنے علاقے، جگہ، ماحول، دوستوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ تم بات مختصر نہیں کر سکتی اور آسان زبان میں اپنا مطلب نہیں سمجھا سکتی۔ آج مجھے بولنے دو، میں جب تک ساری بات سمجھا نہیں لیتی تب تک بولتی رہوں گی۔ اچھا پھر بولو۔ تمہیں یاد ہے ڈیوڈ؟ ہاں، بہت اچھی طرح، ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک پڑھی ہوں۔ میں نے زندگی کے 20 سال، یا یوں کہو کہ ہم نے ہزاروں دن اکٹھے گزارے ہیں۔ آسٹریلین ہو کر بھی اس نے کبھی حد کراس نہیں کی۔ وہ میرے ساتھ روزے رکھتا رہا ہے، عید کی خوشیوں میں شریک ہوتا رہا ہے۔ میں بھی کئی بار اس کے ساتھ چرچ میں اس کی عبادت میں شریک ہوئی ہوں۔ اس کے رشتہ داروں میں کوئی فوت ہو جاتا تو فیونرل میں جاتی، ہمارے گھر کی ہر خوشی میں شریک ہوتا۔ اس نے کبھی مجھ سے محبت کا اظہار بھی نہیں کیا، جبکہ دن رات کا ساتھ ہے۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں آئی۔ تم نے اس وقت ڈیوڈ کی کہانی سنانے کے لیے فون کیا ہے۔ اس کی کہانی میں میرا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ جب سے میری منگنی تم سے ہوئی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا ہے۔ اس کے والدین نے اس کے لیے سائیکیٹرسٹ سے وقت لیا تھا۔ سائیکیٹرسٹ نے اس کا علاج کرنے کے بعد کہا ہے کہ اسے کوئی ذہنی صدمہ پہنچا ہے۔ تم سن رہے ہو نا؟ میں سن رہا ہوں۔ کیا تم ڈیوڈ سے محبت کرتی ہو؟ اسی طرف آ رہی ہوں۔ میں والدین اور بہن بھائیوں سے ملی ہوں اور سائیکیٹرسٹ سے بھی۔ سب کا یہی خیال ہے کہ ڈیوڈ کو میری منگنی سے صدمہ پہنچا ہے۔ اس نے تمہیں کبھی پرپوز کیا تھا؟ یہی تو سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستانی پرپوز پہلے کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ بعد میں پیدا کرتے ہیں، جبکہ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے مسلم بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو پرپوز کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ مسلم لڑکی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اپنا مذہب چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا منہ سے کہنا۔ عام مسلمانوں کی طرح نہ سوچو۔ عام طور پر جب کسی مسلم لڑکی نے غیر مسلم سے شادی کرنی ہوتی ہے تو والدین کہتے ہیں کہ اسے کلمہ پڑھا لو اور شادی کر لو۔ بس کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلم نہیں ہو جاتا۔ والدین نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ دل سے مسلم بھی ہوا ہے یا نہیں، اور اگلے کتنے سال وہ مسلم رہتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ فیملی اور رشتہ داروں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی نے ایک عیسائی کو مسلمان کر کے شادی کی ہے، جبکہ میرے نزدیک شادی کے لیے کلمہ پڑھنا اور مسلمان ہونا اہم بات نہیں ہے۔ اپنا مذہب چھوڑنا اور دوسرا مذہب اختیار کرنا آسان اور فوری فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، مذہب کا مطالبہ کرنا ہوتا ہے، اپنے مذہب اور دوسرے کے مذہب کا موازنہ کرنا ہوتا ہے۔ دل و دماغ میں نئے مذہب کے بارے میں تحریک پیدا ہوگی تو نئے مذہب کو کوئی قبول کرے گا؟ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا۔ کئی سال چاہیے ہوتے ہیں مذہب کو قبول کرنے کے لیے۔ شادی کی خاطر مذہب قبول کرنے والے نہ اپنے مذہب میں رہتے ہیں نہ دوسرے مذہب کے۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، شوہر کے روپ میں میں تمہیں قبول نہیں کر سکوں گی۔ میں ڈیوڈ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ میری اور ڈیوڈ کی زندگی میں کبھی جدائی نہیں آئی، کبھی بچھڑنے کا لمحہ نہیں آیا۔ یہاں تک کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے شہر جانا پڑتا تو اکٹھے ہی جاتے تھے، مگر الگ الگ کمرے میں ٹھہرتے تھے۔ میرے والدین یہ بات نہیں جانتے۔ تم نے کبھی ڈیوڈ کو مسلمان ہونے کو نہیں کہا۔ ہمارے درمیان کبھی مذہب کے موضوع پر بات نہیں ہوئی، مگر میں نے چند ایک بار اسے کہا کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر ہیں، بیٹے نہیں۔ اس نے کئی ایک بار اسلام کی تعریف کی ہے، مگر اسے یہ بھی گلا ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو بھول گئے ہیں اور قرآن پاک کے موجود ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کی ہر بات کو سچ مانتے ہیں، مگر عملی زندگی میں وہ عیسائیوں اور گوروں سے متاثر ہیں
جبکہ عیسائیوں نے اپنی کتاب کو حالات کے مطابق تبدیل کر لیا ہے، لیکن عملی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور صحابیوں کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپنایا ہوا ہے۔ عیسائی اسلام کے زیادہ قریب ہیں۔ کنفیوژن اس بات پر ہے، باپ کے بغیر کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس دن ڈیوڈ کو ایک خدا پر یقین آ گیا اور وہ مان گیا کہ خدا مرد کے بغیر بھی عورت سے بچہ پیدا کر سکتا ہے، تو وہ اس دن مسلمان ہو جائے گا۔ اب تم میرے ساتھ شادی نہیں کر رہی۔ اصل بات تو یہ ہے، ہاں تم بہت اچھے ہو، کوئی برائی نہیں ہے تم میں، مگر میں تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی تو شادی کیسے کر سکتی ہو؟ ہاں یہی بات ہے، یہ ہمارے والدین کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لڑکی کی شادی مسلم سے ہونی چاہیے، چاہے نام کا مسلمان ہو۔ انہیں اچھا انسان نہیں چاہیے، صرف اور صرف مسلمان چاہیے۔ کیا تم کسی غیر مسلم سے شادی کر سکتی ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی نہیں کر سکی، مگر میں نام کا مسلمان نہیں چاہتی۔ میں اصل مسلم چاہتی ہوں جو مجھے حجاب میں رکھے، مگر وہ عورت کو ایسا مقام دے جو اسلام میں سے حاصل ہے۔ مجھے حضرت خدیجہ کی طرح بزنس لیڈی اور حضرت عائشہ کی طرح عالم فاضل پڑھی لکھی عورت بھی بننا ہے، جن کے پاس مسائل حل کرنے کے لیے بڑے بڑے صحابی آتے تھے اور وہ مسائل کا حل اپنے علم کے مطابق بتاتی تھیں۔ تمہیں انکار کرنا ہے تو کر دو، بہانے مت بناؤ۔ اسلام پر تقریر نہ کرو۔ میں ڈیوڈ کا انتظار کروں گی جب اس کے اندر اسلام کو سمجھنے کا شعور پیدا ہوگا، اور اس روشنی سے اس کا دل و دماغ غلط سے صحیح کا سفر طے کر لے گا۔ پھر اس روشنی سے گئی اور ڈیوڈ اپنے دل و دماغ کو روشن کریں گے۔ خدا تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے، مگر میرے اندر تو ابھی اندھیرا پیدا ہو گئے ہیں۔ عمر نے اداسی سے کہا، یہ وقتی اداسی ہے، ہم اچھے دوست رہیں گے، اور اپنے والدین سے میری طرف سے معافی مانگ لینا۔ اس نے کہا، اللہ حافظ۔ عمر نے کہہ کر رابطہ منتقع کر دیا۔ عمر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں کیسے ماں کا سامنا کروں گا؟ انہیں انکار کی کیا وجہ بتاؤں گا؟ کتنی مشکل سے انہیں راضی کیا تھا۔ میرے پاس تو انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، نہ اس نے بتائی ہے۔ کیا میں والدین کو بتا سکوں گا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ کیا میں 4 سالوں میں جان ہی نہیں سکا کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے؟ اس کا دن رات ڈیوڈ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا مطلب میں کیوں نہ سمجھ سکا؟ جب ہمیں کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے تو کچھ جانے بنا کیوں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں؟ کیوں صرف شکل دیکھ کر دیوانے ہو جاتے ہیں؟ محبت اچانک تو نہیں ہوتی، کچھ دیکھ کر ہی ہوتی ہے۔ تو میں نے زینی میں کیا دیکھا تھا؟ بس یوں ہی امپریس ہو گیا تھا کہ آسٹریلیا میں رہتے ہوئے وہ پاکستانی انداز اپنائے ہوئے ہے۔ اس کا اردو بولنے کا انداز مجھے کیوں اتنا بھا گیا کہ اس سے شادی کے لیے سوچنے لگا، اور جب اس کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تو گھر کا ماحول پاکستان جیسا لگا۔ اور تو اور اذان کے وقت پورے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی، کیونکہ ہر کمرے کی وال کلاک میں اذان کا وقت فیٹ کیا ہوا تھا، اور سب وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بھاگتے۔ زینی سے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی۔ ایسی کئی ایک باتوں سے عمر امپریس ہو گیا، اور اس نے زینی سے پوچھے بنا اپنی والدہ سے بات کی، اور دونوں کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو اس طرح بات پکی ہو گئی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ اسے زینی سے براہ راست بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ سمجھتا رہا کہ اس کے والدین نے زینی سے پوچھ کر ہی شادی کا فیصلہ کیا ہوگا، مگر آج زینی کی بات نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ کتنا بھروسہ تھا اس پر، کتنا مان تھا مجھے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ ساری دنیا چھوڑ کر میرے ساتھ آ کر رہے گی اور خوش بھی رہے گی۔ اب میں کس طرح یہ بات کا اعتراف کروں کہ وہ مجھے چھوڑ گئی ہے؟ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ مجھے اس کے بچھڑنے سے زیادہ اپنی عزت کا خیال آ رہا ہے کہ لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا۔ ماں کس کس کو سمجھائے گی کہ اب عمر کی شادی نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی؟ ہر کوئی سوال تو کرے گا، مگر جواب نہیں ہوگا۔ کل تک جو لڑکی سب سے اچھی تھی، آج کیسے بری ہو گئی ہے؟ اس کی برائی کرنے کے لیے دل نہیں مانتا۔
کوشش کے باوجود بھی ایک بھی برائی نہیں نکال سکوں گا۔ میرا خیال ہے کہ ماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گی۔ وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ پروین ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اپنی پسند کا ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ عمر حسب عادت ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ مجھے ڈرامہ دیکھنے دو، انہوں نے عمر کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ماں ڈرامے کو گولی مارے میری بات سنیں۔ اب بھی کوئی کہانی بچی ہے تمہارے پاس سنانے کے لیے؟ سب کچھ تو طے ہو گیا ہے۔ ماں کہانی اب شروع ہونی ہے۔ ہیروئن درمیان سے ہٹ گئی ہے، ہیرو اکیلا رہ گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کس کہانی کی بات کر رہے ہو؟ ماں کنارے پر بھی کوئی ڈوب جاتا ہے، میں بھی کنارے پر ڈوب رہا ہوں۔ کچھ خدا کا خوف کرو، ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا بھی زینی کا فون آیا تھا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے والدین تو ٹھیک ہیں نا؟ سب ٹھیک ہیں، بات کچھ اور ہے۔ عمر میرا دل ڈوب رہا ہے، کھل کر بتاؤ کیا بات ہے؟ ماں مجھے شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے کہ زینی نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ تم دونوں نے شادی کو مذاق بنا رکھا ہے کہ کبھی ہاں اور کبھی نہ۔ اب اسے کیا تکلیف ہوئی ہے؟ کیوں انکار کیا ہے؟ ابھی اس کے گھر فون ملاؤ، میں بات کروں گی اس کی والدہ سے۔ ماں چھوڑے، بات ختم ہو گئی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے کہا کہ بات ختم ہو گئی ہے اور تم نے مان لیا۔ دو خاندانوں کے درمیان بات طے ہوئی تھی، بات اس کے والدین کو ختم کرنی ہوگی، کوئی معقول وجہ بتا کر۔ میں فون کیے بنا نہیں رہوں گی، چاہے تم کتنا منع کرو، اور اب یہاں سے جاؤ، مجھے سوچنے دو۔ پروین غصے سے بولی۔ ماں آپ ناراض ہو گئی ہیں، لڑکی نے انکار کیا ہے، ماں باپ کا کیا قصور؟ ماں باپ کا کیوں قصور نہیں ہے؟ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے، یہ گڈے گڑیا کا کھیل نہیں۔ تمہارے باپ کو پتہ چلا تو وہ پہلی فلائٹ سے آسٹریلیا چلے جائیں گے، یوں ہی بات ختم نہیں ہوگی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، قصے کو ختم سمجھیں۔ تم بھول رہے ہو، جب تم نے اس سے شادی کرنی تھی تو تمہیں اس سے بڑھ کر کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ کتنا سمجھایا تھا، مگر تم کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ اور پھر تم سنتے کس کی ہو؟ ہمیشہ اپنی منواتے ہو۔ تم کس قسم کے لڑکے ہو؟ ایک لڑکی نے تمہیں پاگل بنایا ہے اور تم اس کی ہر بات مانتے چلے گئے۔ اس نے کہا کہ منگنی کر لو، تم نے ہمیں مجبور کیا اور ہم نے تمہاری بات مان لی۔ پھر چند دن پہلے تمہاری شادی کی ڈیٹ ان کے والدین کی مرضی سے فکس ہوئی ہے۔ اب لڑکی کو کیا مسئلہ ہوا ہے کہ وہ انکار کر رہی ہے؟ ماں مجھے غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اصل میں وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ اس چاہت کا انکشاف اسے راتوں رات ہوا ہے۔ منگنے سے پہلے وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتی ہے۔ اسے اس وقت انکار کرنا چاہیے تھا۔ ماں یورپ میں ایسی باتوں کو زندگی کا روک کا مسئلہ نہیں بناتے۔ جب تک گزارا ہو گیا تو ٹھیک ہے، جب ساتھ رہنا مشکل ہو جائے تو فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر اس کے والدین تو پاکستانی ہیں، تو انہیں بھی پاکستان چھوڑے ہوئے ایک مدت گزر گئی ہے۔ جب لڑکی ہی راضی نہیں تو اس کے والدین سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ تم نے مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے، تمہارے والد کو سمجھانا بہت مشکل ہوگا۔ میں جانتا ہوں آپ معاملے کو سنبھال لیں گی اور مجھے بچا لیں گی۔ ابھی جاؤ یہاں سے، مجھے سوچنے دو۔ وہ متفکر نظر آ رہی تھی۔ عمر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پروین لان میں پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہی تھی کہ ہمایوں صاحب کی آواز پر چونکی۔ بیگم صاحبہ پودوں کو پانی دینے میں مصروف ہیں اور برخوردار کیا کیا گل کھلا رہے ہیں، کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو تمہارے برخوردار ہیں، ان کے نزدیک شادی گڈے گڑیا کا کھیل ہے۔ میں خود اس وقت پریشان اور غصے میں ہوں، مجھے اور پریشان مت کریں۔ آپ پہلے فیصلہ کر لیں کہ آپ غصے میں ہیں یا پریشان ہیں، اور اگر دونوں کیفیات سے ایک ساتھ گزر رہی ہیں تو ڈاکٹر کے بجائے کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا پڑے گا۔ آپ کے ہوتے ہوئے کسی ماہر کی ضرورت نہیں رہتی۔ چلیں، اس بہانے آپ نے ہمیں ماہر تو مانا۔ مذاق مت کریں، میں اپسیٹ ہوں۔ انکار زینی کی طرف سے ہوا ہے، اس میں عمر کا کیا قصور ہے؟
مگر اس کے والد نے خود فون کر کے مجھ سے بات کی تھی اور اپنی مرضی سے ڈیٹ مقرر کی ہے۔ اب انہیں کیا اعتراض ہے؟ مسئلہ والدین کو نہیں ہے، زینی کو ہے۔ زینی اس وقت شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بھی خود کلیئر نہیں ہے کہ اسے کس سے شادی کرنی ہے۔ گویا کوئی اور بھی ہے لائن میں۔ پہلے تو اس رقیب کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ آپ بات سمجھ نہیں رہے کہ لڑکی ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے تو رقیب کو راستے سے ہٹانے کا فائدہ؟ گویا ہمارے برخوردار باپ کی طرح سمجھ بیٹھے ہیں کہ لڑکی نے ہنس کر بات کر لی تو اپنی ہو گئی۔ نہیں، آپ بہتر پوزیشن میں تھے، کیونکہ آپ نے پہلے تمام ممکنہ رقیبوں کو ڈرا دھمکا کر ادھر ادھر کر دیا تھا، جبکہ آپ کا برخوردار لڑکی کے والدین کو مناتا رہا۔ اب ایک بات کان کھول کر سن لو، حبیبہ کے علاوہ کوئی اور اس گھر میں بہو نہیں بنے گی۔ یہ بات اپنے لاڈلے کو بھی سمجھا دینا کہ کہیں اور چکر چلانے کا سوچے بھی نہ، ورنہ نتائج کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ اب وہ اتنا بچہ بھی نہیں ہے دوبارہ ایسی غلطی کرے۔ وہ بہت شرمندہ ہے۔ کسی دن نسرین کے گھر چلتے ہیں، موقع محل دیکھ کر بات شروع کرتے ہیں۔ ہاں، میں بھی ایسا ہی سوچ رہی ہوں، ضرور چلیں گے، مگر کچھ دنوں کے بعد۔ تم نے نسرین کو بتا دیا ہے کہ عمر کی بات ختم ہو گئی ہے؟ فون پر اطلاع دے دی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ کیا کہنا تھا اس نے؟ حیران ہو رہی تھی سن کر کہ ڈیٹ فکس ہونے کے بعد بات ختم ہوئی ہے، مگر ابھی ڈیٹ فکس ہونے کی اطلاع اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں تھی۔ ہاں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا۔ ابھی بات گھر کے اندر ہی ہے، یہاں تک کہ میں نے بیٹیوں کو بھی نہیں بتایا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تم تیاری اپنی جاری رکھنا، جلد ہی نسرین سے بات کر کے اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ چند دنوں تک اس کے گھر چلتے ہیں۔ اب تم اچھی سی چائے پلاؤ تاکہ طبیعت بہتر ہو۔ ہمایوں صاحب نے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ تم نے سنا کہ عمر کی اب شادی نہیں ہو رہی؟ مجھے تو سن کر بہت افسوس ہوا ہے، نسرین نے برتن خشک کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا امی آپ نے؟ حبیبہ نے برتن دھوتے دھوتے رک کر پوچھا۔ یہی کہا ہے کہ عمر کی شادی نہیں ہو رہی، ماں نے برتن الماری میں رکھتے ہوئے کہا۔ مگر امی آپ بتا رہی تھی کہ ڈیٹ فکس ہو چکی ہے اور خالہ کی طرف چکر لگانا تھا برائڈل سوٹ فائنل کرنے کے لیے۔ یہی تو سب کو حیرت ہو رہی ہے کہ کیوں انکار ہوا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ زینی نے کیوں شادی سے انکار کر دیا ہے؟ عمر تو سب حقیقت جانتا ہوگا، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ سارے خاندان کو پریشان کیا ہوا، کبھی ہاں کبھی نہ، پتہ تو چلے کہ سچ کیا ہے۔ مگر عمر کہتا ہے کہ بس اب اس سے شادی نہیں ہو سکتی، اور اس موضوع پر بات کرتا ہے نہ سنتا ہے۔ ایسا فرسٹریٹڈ تو وہ کبھی بھی نہیں تھا۔ اب اسے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ خالہ تو پریشان ہوں گی۔ آپا نے مجھے فون پر اطلاع دی تھی تو میں اپسیٹ ہو گئی، مگر مجھے آپا ڈسٹرب نہیں لگی، مطمئن لگی۔ چلیں، ہمیں کیا ان کے گھر کا مسئلہ ہے، خود ہی حل کر لیں گے۔ ان کا مسئلہ ہم سے الگ تو نہیں، مگر ہم ان کی کوئی مدد تو نہیں کر سکتے۔ اب آپ کچھ سوچنے نہ بیٹھ جائیں۔ تمہارے پوچھے بنا میں کیسے بات کر سکتی ہوں؟ جو کہ آپا نے ذکر تو کیا ہے۔ کیا ذکر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ جان چھوٹی ایک غیر ملکی بہو کے ساتھ کیسے گزارا ہو سکتا تھا؟ ماں جی، میں ایک بات کھل کر بتا دیتی ہوں کہ میں عمر سے اب شادی نہیں کروں گی۔ اب ایسی بھی کیا بے رخی اور بے مروتی؟ اس سارے معاملے میں تمہارے خالو اور خالہ کا کیا قصور؟ میں ان کو قصوروار نہیں مانتی، مگر میں اتنی فالتو بھی نہیں کہ خود کو کسی کی جگہ پیش کر دوں۔ کسی کی جگہ کیوں؟ تمہاری اپنی جگہ ہے۔ بہرحال آپ کوئی کمٹمنٹ یا وعدہ نہیں کریں گی۔ آپ اب جائیں، باقی کام میں کر لوں گی، حبیبہ نے کہا اور برتن دھونے لگی۔ پروین صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی کہ عمر پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اداس کیوں ہو رہے ہو؟ زینی کی یاد تو نہیں ستا رہی؟ زینی کو گولی ماریں، دوبارہ اس کا نام میرے سامنے کبھی نہ لیں۔ پھر پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں پریشان اس لیے ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو خاندان والوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں،
اور خالہ بھی نہیں آ رہی ہیں۔ یوں کہو کہ حبیبہ کی یاد ستا رہی ہے۔ خواہ مخواہ لوگوں کا نام لے رہے ہو۔ وہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تم نے ان سے کیا کہنا ہے؟ آپ اب تنگ کر رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ خود اس سے بات کرو، مجھے کیوں درمیان میں لاتے ہو؟ ماں وہ میرا فون ہی اٹینڈ نہیں کرتی، میرا نمبر دیکھ کر بند کر دیتی ہے۔ اگر تم سنجیدہ پہلے ہو جاتی تو آج میرے آنگن میں میرا پوتا یا پوتی کھیل رہے ہوتے۔ او اماں، آپ بھی کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ ابھی شادی کی بات نہیں، آپ پوتے پوتی کے متعلق سوچنے لگی۔ پہلے آپ اس کو منائیں، کوئی بات آگے بڑھائیں۔ اب اٹھو یہاں سے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ آپ میرے لیے دعا ضرور کریں۔ بیٹے جی، ایسے کاموں کے لیے خود ہمت کرنی پڑتی ہے، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا اور نماز کے لیے اٹھ گئیں۔ عمر نے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر اطراف کا جائزہ لیا کہ اچانک اس کی نظر حبیبہ پر پڑی۔ اس کی طرف چلا گیا۔ ہیلو حبیبہ، کیا ہو رہا ہے؟ اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ دوستوں کے ساتھ آئی ہوں، لیکن میں اکیلا آیا ہوں، کیا یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ جب تک میری دوست نہیں آتی آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ آج کل تم نظر نہیں آ رہی ہو، کہاں ہوتی ہو؟ کیا آپ مجھے تلاش کرتے رہتے ہیں؟ ہاں، کرتا رہتا ہوں، مگر تم مجھ سے چھپتی پھرتی ہو۔ آپ مجھے تلاش کرنے کے بعد کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت کچھ۔ سب سے پہلے تم سے معافی مانگنی ہے۔ اگر تم معاف کر دو تو بات آگے بڑھا سکتا ہوں۔ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر بات آگے بڑھانے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مگر میں موضوع ہی ایسا منتخب کروں گا کہ تمہیں دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کامیڈی بھی کر لیتے ہیں۔ تم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا، ورنہ میں اچھا خاصا خوش مزاج ہوں۔ آپ سینی کو بھول چکے ہیں؟ غلطیاں بھولنے کے لیے نہیں، سبق سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ مگر میری صرف ایک غلطی ایسی ہے جسے میں بھولنا چاہتا ہوں، اور مجھے کوئی یاد نہ کرائے۔ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے شرمندہ ہوتے ہیں تو اس سے چھپ سکتے ہیں، مگر انسان جب خود سے شرمندہ ہو تو وہ خود سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ میں خود سے شرمندہ ہوں۔ میں تو اس تجربے سے گزری نہیں ہوں، تو کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اللہ نہ کرے کہ تم ایسے تجربے سے گزرو۔ ویسے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ چند دن تک پہلے تو آپ کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ میں نے بتایا ہے کہ مجھے بار بار یاد دلا کر شرمندہ نہ کرو۔ انسان ہوں، پہچان نہ کر سکا۔ اب تو یہی انتظار ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ عمر نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اگر وہ معاف نہ کرے تو؟ حبیبہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، معاف تو اسے کرنا ہوگا۔ لوگ تو قتل کرنے کے بعد بھی معاف کر دیتے ہیں۔ دل توڑنا قتل کرنے سے بڑا جرم ہے۔ مجھے پکا یقین ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی اور کھلے دل سے میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرو گی، چاہے صدیاں بیت جائیں۔ حبیبہ نے چمچے سے کھیلتے ہوئے کہا، ہاں، چاہے صدیاں بیت جائیں، مگر عمر نہیں بیتنی چاہیے، کیونکہ عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی۔ اچھا، اب آپ جائیے، میری دوست آ رہی ہے۔ جاتا ہوں، مگر آج کی ملاقات اتفاقیہ ہوئی ہے، ابھی باضابطہ ملاقات ہونی باقی ہے۔ باضابطہ ملاقات؟ باضابطہ ملاقات میں آپ نے کچھ فرمانا ہے؟ کیوں نہیں، ابھی میں نے آپ کو پرپوز کرنا ہے۔ عمر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آپ کو ایسی باتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ ابھی تو زینی کا قصہ ختم ہوئے ہفتہ نہیں گزرا۔ تکلیف دہ واقعات کو جتنی جلدی بھلایا جا سکے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پھر وہ واقعہ تو ایک حادثہ تھا۔ کیوں یاد رکھوں؟ اس ہفتے تم مجھ سے مل رہی ہو، وقت مقرر کر کے مجھے فون کر دینا، بندہ حاضر ہو جائے گا۔ عمر اس کا جواب سنے بغیر چلا گیا۔ حبیبہ بہت دیر تک اسے جاتا دیکھتی رہی اور مسلسل مسکراتی رہی۔ ماں، آپ نے حبیبہ کے لیے ایک انگوٹھی خریدی تھی؟ عمر نے اچانک پوچھا۔ ہاں، صرف انگوٹھی نہیں، پورا سیٹ خریدا تھا۔ آپ وہ رنگ ابھی اس وقت مجھے دے دیں، مجھے وہ بہت ضروری چاہیے۔ میں تمہیں وہ رنگ نہیں دے سکتی، کیونکہ میں نے حبیبہ کے نام کی خریدے ہیں، ایسے ہی دوں گی۔
ابھی تو مجھے دیں، آج بہت اہم دن ہے۔ آج کیا اہم دن ہے؟ آپ بھول رہی ہیں کہ آج کسی کی برتھ ڈے ہے، اس کو رنگ تحفے میں دے رہا ہوں۔ ارے آج حبیبہ کی سالگرہ ہے، زبردست آئیڈیا، تم انگوٹھی دے کر اپنے دل کی بات بھی کہہ لو۔ میں بھی ایسے ہی سوچ رہا ہوں۔ پروین نے اٹھ کر الماری کھولی، دراز سے سرخ رنگ کی چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور عمر کو دے دی۔ اگر آج وہ مان جاتی ہے تو شادی عید کے بعد کریں گے۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے مان گئی ہے۔ ماں اپنے بہت اچھے ہوتے ہیں، مان رکھتے ہیں۔ وہ خوشی خوشی انگوٹھی لے کر روانہ ہو گیا۔ حبیبہ کی دوست سمیرہ نے حبیبہ کی سالگرہ کا اہتمام اپنے گھر میں کیا تھا اور ساری سہیلیوں کو مدعو کیا تھا۔ حبیبہ نے اپنی سالگرہ کے حوالے سے نیٹ کا کام والا لہنگا اور ہلکی جولری پہنی ہوئی تھی، بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سمیرہ کے کہنے پر وہ لان سے پھول توڑنے گئی اور عمر کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کئی لمحے ایک دوسرے کو دیکھنے میں گزر گئے۔ آج ستاروں نے آپ سے ملنے کا پروگرام بنایا ہے، اسی لیے زمین پر آ کر آپ کو قریب سے دیکھنے کا سوچا۔ عمر نے اس کے قریب آ کر کہا۔ حبیبہ خاموش رہی، اس کی کاجل پری آنکھیں بغور دیکھ رہی تھی۔ آپ بھی کچھ کم نہیں لگ رہے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد حبیبہ نے کہا، میں تو صرف کم نہیں لگ رہا، مگر آپ تو بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہیں۔ پاکستانی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اسی لیے پاکستانی لڑکے گوریوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ حبیبہ کی آنکھوں میں بھی شکوہ تھا، اسی لیے ساری عمر پچھتاتے ہیں۔ آپ بھی پچھتا رہے ہیں؟ نہیں، میں پچھتانے سے بال بال بچا ہوں۔ اس میں بھی آپ کا احسان مانتا ہوں، آپ جیسی کزن نے مجھے ڈوبنے سے پہلے بچا لیا۔ عمر نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مرد ایسی غلطیاں کیوں کرتا ہے کہ اسے پچھتانا پڑے یا معافی مانگنا پڑے؟ حبیبہ نے شکوے کے انداز میں پوچھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، بس ایک بات کہنی ہے مجھے معاف کر کے، بس ایک بات کہنی ہے، مجھے معاف کر کے مجھ سے شادی کر لو۔ معاف کیے بنا آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہیں، مگر میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں کہ تمہارا دل میرے لیے صاف ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو کبھی قصوروار سمجھا ہی نہیں، تو کیسی معافی؟ دل سے کہہ رہی ہو؟ عمر نے خوشی سے کہا، بظاہر تو منہ سے کہہ رہی ہوں، مگر اسے دل سے ہی سمجھو، کیونکہ میں نے آج تک دل کو بولتے نہیں دیکھا ہے۔ حبیبہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آج آپ کا دن ہے، جتنا چاہے مذاق بنا لیں، کل میرے ہوں گے، پھر میری باری ہوگی۔ عمر مسکراتا ہوا چلا گیا۔ حبیبہ اسے جاتے دیکھتی رہی۔ حبیبہ، اب مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو تم کوئی ڈرامہ کرنا چاہ رہی ہو۔ یہ ڈرامہ تمہارے گلے نہ پڑ جائے۔ یار، ہلکا پھلکا ڈرامہ، بس تم سمیر بھائی کو منا لو، وہ مجھ سے زیادہ تمہاری سنتا ہے۔ تم خود اس سے بات کر کے دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، میں خود بات کر لیتی ہوں۔ کدھر ہے سمیر بھائی؟ یہیں کہیں ہوں گے۔ سمیرہ نے ہنستے ہوئے کہا، کتنا مزہ آئے گا جب میں پارلر سے دلہن بن کر سمیر بھائی کے ساتھ گھر جاؤں گی۔ عمر کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا، اور اگر عمر کو کچھ ہو گیا تو؟ ہلہ نہ کرے، میں ڈرامے کو لمبا نہیں کروں گی۔ دیکھ لو اور دوبارہ غور کر لو کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تمہیں اپنی امی کے غصے کا تو پتہ ہے۔ میں نے کہا ہے تاکہ ہم ڈرامے کو طویل نہیں کریں گے۔ جو ہی بزرگوں کے غصے کا پیمانہ لبریز ہونے لگے گا، ہم حقیقت بتا دیں گے۔ گویا تم نے پکا ارادہ کر لیا ہے عمر بھائی سے انتقام لینے کا۔ ہاں، حبیبہ نے کہا، بس میں اسے ایک بار اس اذیت اور کرب سے گزارنا چاہتی ہوں جس سے میں گزری ہوں۔ اسے معاف کر دو۔ اب پھر اس کا دل کسی پری پر آ گیا تو مجھے اذیت سے گزرنا پڑے گا، اور پھر مجھے اسے معاف کرنا پڑے گا۔ معاف تو کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ہم عورتیں پیدا ہی اسی لیے ہوئی ہیں، کیونکہ ہم عورتیں پیدا ہی اسی لیے ہوتی ہیں۔ لو، سمیر بھائی آ گئے، ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ سمیرہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ارے یہ حبیبہ ہے جس کی شادی چند دنوں میں ہونے والی ہے، اور یہ گھر سے باہر گھوم رہی ہے، پکی قیامت کی نشانی ہے۔ سمیر نے کانوں کو ہاتھ لگائے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے؟
ابھی کل ہی عمر سے ملاقات ہوئی ہے، اسی نے بتایا ہے۔ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ حبیبہ نے سوال کیا۔ ہماری ایسی قسمت کہاں؟ سمیر بھائی، ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرنا ہے، کریں گے؟ کون سا ڈرامہ؟ سمیر نے پوچھا۔ تو حبیبہ نے اسے ساری بات بتا دی۔ عمر مجھے قتل کرنے کے لیے ذرا بھی نہیں سوچے گا۔ سمیر نے نفی میں گردن ہلائی۔ اسے میں سنبھال لوں گی۔ حبیبہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عمر بہت اچھا لڑکا ہے، بچپن سے تم اسے جانتی ہو۔ آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے، حبیبہ نے ضدی لہجے میں کہا۔ میں آپ کا ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ بہن جب پرائی ہونے والی ہوتی ہے تو بھائی اس کے ہر کام کرنے کو تیار ہوتا ہے، مگر سوچ لو کچھ غلط نہ ہو جائے۔ کچھ غلط نہیں ہوگا، آپ مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ اچھا سمیر، میں چلتی ہوں۔ آج دونوں خاندان ایک جگہ تھے اور دونوں ہی خوش تھے۔ آج عمر اور حبیبہ کی منگنی تھی۔ اس تقریب میں انہوں نے خاندان کے لوگوں کو مدعو نہیں کیا تھا، صرف حبیبہ کی دوستیں تھیں۔ حبیبہ اپنی دوستوں کے ساتھ تیار ہونے پارلر گئی ہوئی تھی۔ پروین اور نسرین بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ کب حبیبہ تیار ہو کر آتی ہے۔ یہ لوگ اب تک آئے کیوں نہیں؟ دونوں بہت بے چین تھیں۔ میں نے کئی بار حبیبہ کو فون کیا ہے، اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ میں تو پریشان ہو رہی ہوں۔ اسی اثنا میں عمر گھر میں داخل ہوا۔ اسے اکیلا دیکھ کر دونوں کا دل دھک سے رہ گیا۔ حبیبہ کدھر ہے؟ اب تک کیوں نہیں آئی؟ وہ اپنی دوست سمیرہ کے ساتھ آئے گی، ابھی دونوں پارلر میں ہیں۔ میں نے سوچا کہ گھر میں سب انتظار کر رہے ہوں گے تو چلا آیا۔ عمر نے بتایا۔ کتنی دیر میں پہنچ جائیں گی؟ 1 گھنٹے میں۔ یہ تم دونوں کے منہ کیوں اترے ہوئے ہیں؟ ہمایوں صاحب نے قریب آ کر کہا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا حبیبہ نہیں آئی، میرا دل پریشان ہو رہا ہے۔ کیوں تم دونوں پریشان ہو رہی ہو؟ حبیبہ سمجھدار ہے، کچھ غلط نہیں کرے گی، بس آنے والی ہوگی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، نسرین نے پریشانی سے کہا۔ اسی وقت مین گیٹ پر گاڑی کا ہارن بجا۔ پروین، ہمایوں، نسرین اور عمر جلدی سے باہر کی جانب لپکے۔ ایک دم گیٹ کھلا، گاڑی اندر آئی۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سب کی نظریں گیٹ اور بعد میں اندر آنے والی گاڑی کی طرف اٹھ گئیں۔ حبیبہ دلہن بنی گاڑی سے باہر نکلی۔ دوسری طرف سے سمیر گاڑی سے باہر نکلا۔ دونوں دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سب کی نظریں ان کی طرف تھیں۔ حبیبہ کو سمیر کے ساتھ آتے دیکھ کر پروین اور نسرین کے ہاتھ میں پکڑے پھولوں کے تھال نیچے گر گئے، پتیاں بکھر گئیں۔ حبیبہ کی نظریں بار بار عمر کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر چھائی سردی وہ دور سے دیکھ سکتی تھی۔ آنکھوں کی ویرانی بھی کسی سے چھپی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو رہا تھا۔ سب لوگ اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ نسرین اور پروین نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر نسرین تیزی سے حبیبہ کی طرف بڑھی۔ تم دونوں اس وقت گھر سے نکل جاؤ، نسرین نے سختی سے کہا، اس سے پہلے کہ سب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور ہمیں فوراً یہاں سے واقعی نکل جانے کا حکم مل جائے، یا پھر ہمارا یہ ڈرامہ ہمارے ہی کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ عمر، آؤ اور اپنی دلہن کو سنبھالو۔ حبیبہ صرف تمہاری ہے اور تمہاری ہی رہے گی۔ مجھے تو حبیبہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ چھوٹا موٹا ڈرامہ کر کے عمر کو پریشان کرنا ہے۔ کیا؟ سب بے ساختہ چیخے۔ ہاں، یہ سب ڈرامہ ہے، ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ سمیر جلدی سے بولا۔ تیری تو۔ عمر تیزی سے سمیر کی طرف بڑھا۔ سمیر عمر کے حملے سے بچنے کے لیے حبیبہ کے عقب میں ہو گیا۔ اور اگر آپ دونوں کی اس دل لگی میں میری جان چلی جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ حبیبہ ذمہ دار ہوتی۔ میں نے تو اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر آج کل اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں نے سوچا کہ جو اس کی کیفیت ہے، اس میں کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے، اس حالت میں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور عمر کو بھی نقصان پہنچے، تو میں نے حبیبہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس وقت جس اذیت اور کرب سے میں گزرا ہوں، وہ لمحے صدیوں پر بھاری ہیں۔ حبیبہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مرد کا دل اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا عورت کا ہوتا ہے۔ عمر نے حبیبہ کے قریب آ کر کہا۔ حبیبہ، یہ کیا بچگانہ حرکت ہے؟ تم تو جان لینے کے در پر ہو گئیں۔ نسرین اور پروین بھی قریب آ گئیں۔
میں تمہیں بہت سمجھدار اور کول مائنڈڈ لڑکی سمجھتی تھی. تم سے ایسی امید نہیں تھی. پروین بولی. اب ایک لفظ بھی کوئی حبیبہ کے خلاف نہیں بولے گا. آپ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ اس نے صرف عمر سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے. ہمایوں صاحب حبیبہ کو دیکھ کر بولے. حبیبہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اس گدھے کو ضرور سزا ملنی چاہیے تھی. اگر تم مجھے ساتھ ملا لیتی تو یہ ڈرامہ زیادہ دلچسپ بن سکتا تھا. مگر مجھے اب اجازت دیں کیونکہ ابھی میں نے والدہ اور سمیرہ سے بھی ڈانٹ کھانی ہے. سمیر نے کہا. اتنی آسانی سے تمہیں جانے نہیں دوں گا. اتنا اچھا بھی نہیں ہوں. ابھی خالہ اور سمیرہ کو آنے دو پھر تمہارے لیے سزا تجویز کرتے ہیں. عمر نے کہا. حبیبہ کیوں اتنی خاموش ہو؟ تم نے مجھے بچانے کا وعدہ کیا تھا. سمیر نے حبیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا. منگنی کی رسم ادا کرنے سے پہلے کھانا کھا لیا جائے تو اچھا ہے. مجھے بہت بھوک لگی ہے. ہمایوں صاحب نے کہا. ہاں ہاں آپ بھی کمال کرتے ہیں. ابھی تو میرا دل قابو میں نہیں آیا. آپ کو کھانے کی فکر ہے. شکر کرو کہ حبیبہ نے سمیر جیسا سادہ بندہ منتخب کیا تھا اس ڈرامے کے لیے. اگر میرے جیسا کوئی ہوتا تو رات گزر جاتی مگر تمہیں اصل صورتحال کا پتہ نہ چلتا. بہتر یہی ہے کہ کھانا کھا لیا جائے. ابھی تمہاری ماں اور خالہ بھی زیادہ ہوش میں نہیں ہیں. ہمایوں صاحب نے عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا. سب لوگ کھانے کی طرف چل پڑے. اب تو تم نے مجھ سے بدلہ لے لیا. آئندہ کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرو گی نا جو میری جان لے لے. عمر نے حبیبہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا. تو حبیبہ نے نفی میں گردن ہلا کر سر جھکا لیا.